سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. محترم ناظرین کرام، سماجی برائیاں آؤ مل کر خاتمہ کریں. اس سیریز کا 28واں آخری ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے حرام خوری کی سنگینی. ناظرین کرام، آج سے کئی سو سال پہلے ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی فرمائی تھی، ایک برائی کی طرف اشارہ کیا تھا تاکہ ہم اور آپ اس برائی سے بچ سکیں. صحیح بخاری کتاب البیوع حدیث نمبر 2083، لا یأتین علی الناس زمان لا یبال المرء بما اخذ المال امن حلال او من حرام. ایک زمانہ آئے گا لوگوں پر، ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ مال کمانے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کریں گے، ہر طرح کے طریقے اپنائیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ حلال طریقہ ہے کہ حرام طریقہ ہے. ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے اور اپنے حالات پہ غور کرنا چاہیے. کہیں ہم اور آپ تو نہیں اس پیشین گوئی کے اندر داخل ہو رہے ہیں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے سینکڑوں سال پہلے ہمیں اور آپ کو آگاہ کر دیا تھا. آج جو زمانہ آ چکا ہے ہم اس دور میں جی رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کے حالات بتا رہے ہیں کہ انہیں اب حلال و حرام کی تمیز نہیں رہ گئی. ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ جو ہم نے ذریعہ آمدنی اپنایا ہوا ہے، جو ہم نے مال جمع کرنے کا طریقہ اپنایا ہوا ہے، کیا یہ حلال ہے بھی یا حرام ہے. لوگ اس کی فکر بھی نہیں کرنا چاہتے، اس کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتے ہیں، نہ کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں. یہ دور گزر رہا ہے. اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں جس کی بنیاد پر لوگ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے. وہ جاننا نہیں چاہتے ہیں کہ کیا میں جو کاروبار اپنایا ہوں، جو کر رہا ہوں، یہ حلال بھی ہے حرام بھی ہے، کسی کا حق مار رہا ہوں. وہ جاننا بھی نہیں چاہتے ہیں. شاید سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر باقی نہیں رہ گیا. دوسری وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ آج دنیا کے اس دوڑ بھاگ میں ہر کوئی چاہتا ہے میں راتوں رات کروڑ پتی بن جاؤں، میں مالدار بن جاؤں. شاید یہ خواہش انسان کو حرام کاموں کی طرف بہت جلد لے جاتی ہے. تیسری بنیادی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز حرام ہے، حرام خوری کی کیا سنگینی ہے، اس سے لوگ واقف نہیں ہیں. اور چوتھی بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کے اندر فطرتی طور پر جو حرص لالچ ہے، وہ لالچ اور حرص کو کنٹرول نہ کرتے ہوئے وہ برائیوں کی طرف جاتا ہے اور مال کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے لیے ہر قسم کے طریقے اور حربے اور حرام ذرائع کو بھی اپنا لیتا ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، حرام روزی روٹی کھانا اور کھلانا دونوں ہی گناہ کا باعث ہے. اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو حکم دیا ہے کہ جو حلال ہے اور پاک ہے وہی ہم اور آپ کھائیں. قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 168، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگوں، وہی چیزیں کھاؤ جو تمہارے لیے حلال ہیں، پاک ہیں. شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. شیطان ہمیں اور آپ کو کئی بار ورغلاتا ہے کہ یہ کر لو، اس سے تمہیں زیادہ مال ملے گا. اگلا کا نقصان ہوتا ہے، اگلے سے ہم دھوکہ کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تم یہ نہیں کرو گے تو تم محتاج ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، تمہارا مال کم ہو جائے گا. بہت ساری چیزیں شیطان دل میں وہ سب سے ڈالتا ہے، فقیری کا خوف دلاتا ہے، یہ نہیں کرو گے. تو اسی چکر میں انسان کئی حرام طریقے اپنا کر کئی لوگوں کے حرام اور ناجائز مال کو ہڑپ کر کھانے کی کوشش کر جاتا ہے. جبکہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 میں کہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اے لوگوں، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو اور حاکموں کو رشوت دے کر کسی کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کر اسے نہ کھایا کرو. تم جانتے بھی ہو کہ یہ غلط ہے، پھر بھی تم یہ کرتے ہو. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ قرآن کریم کی واضح اور صریح تعلیمات ہیں کہ جو حلال ہے، طیب ہے، اسے کھاؤ، اور جو حرام ہے اس طریقے سے اپنے آپ کو بچاؤ. اگر ہم نے اور آپ نے نہیں بچایا تو آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے بڑی اور طاقتور چیز جو مسلمانوں کے پاس ہے وہ انسان کا، مسلمان کا، اس کے اپنے رب سے تعلق ہے. ہمارا ایک مخلوق کا اپنے خالق سے جو کنیکشن ہے وہ بہت مضبوط ہے اور ہونا بھی چاہیے. اس کنیکشن کو اور مزید مضبوط بناتا ہے، یا اس کنیکشن کا فائدہ اس وقت مزید زیادہ ہوتا ہے جب ہم دعائیں کرتے ہیں. اگر ہمارا یہ مضبوط ہتھیار جو دعا ہے وہ دعا ہی ہماری خراب ہو جائے، رد کر دی جائے، پھر ہمارے پاس کیا بچے گا؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ 1015، فرماتے ہیں کہ ایک شخص سفر سے واپس آیا، پراگندہ بال ہیں، کپڑے اس کے گندے ہیں، میلے کچیلے انداز میں ہے. سفر میں لوگوں کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، لیکن وہ سفر سے آیا ہے، دعا
مانگنا چاہتا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں ہاتھ اٹھا کر وہ کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحَرام، کہ اس کا کھانا بھی حرام کا تھا، اس کا پینا بھی حرام کا تھا، وہ حرام غذاؤں سے پلا تھا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، پھر اس کی دعا کہاں سے قبول کی جا سکتی ہے، کہاں سے اللہ رب العالمین اس کی مانگوں کو پورا کر سکتا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ حرام غذا کے ذریعے اگر ہمارا بدن پلا ہوا ہے تو ہماری دعائیں رد کر دی جاتی ہیں۔ شاید آج ہم اس مصیبت کو جھیل رہے ہیں، ہمارے اوپر ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آ چکا ہے کہ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ ہر کوئی دعا مانگ رہا ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے جسم میں جانے والا لقمہ، ہماری غذا حرام کمائی کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یاد دلایا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مال تم کماتے ہو، خرچ کرتے ہو، یہ مت سمجھو کہ اس کا حساب نہیں ہوگا۔ سنن ترمذی کتاب صفت القیامتی والرقائق والورع حدیث نمبر 2416، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے کر دیے جاؤ گے، جب تک حساب نہیں دے لو گے تب تک قدم جنبش نہیں کر سکتے۔ عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کہاں سے کمایا ہے اور کہاں پر لگایا ہے، کہاں خرچ کیا ہے۔ تو مال کے تعلق سے دو سوال ہونے والا، کمائی کے بارے میں بھی اور خرچ کرنے کے بارے میں بھی۔ لہٰذا اس کا جواب ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے دنیا ہی میں تیار کر لیں کہ ہم حلال ذریعے آمدنی سے اپنی روزی روٹی چلائیں گے، حلال طریقے سے کمائیں گے اور حلال کھائیں گے، اپنے بچوں کو حلال کھلائیں گے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے صحیح صاف ستھرا ہم جواب دے لے جائیں۔ یقین جان لیجئے جو بدن حرام غذا سے پلا ہوتا ہے وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ ترمذی کتاب الجمعہ حدیث نمبر 614، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة لحم ودم نبت على سحت فالنار اولى به، کہ وہ گوشت، وہ خون جنت میں نہیں داخل ہوگا جو حرام مال کھا کھا کے پرورش پایا ہے، دوزخ کی آگ اس کے لیے زیادہ مناسب ہے اور وہ جہنم کا زیادہ حقدار ٹھہرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو حرام غذاؤں سے بچنا چاہیے۔ حرام کمائی نہ تو خود کھائیں نہ تو اپنے بچوں کو کھلائیں، بڑی خطرناک چیز ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج سماج کے اوپر اگر سروے کیا جائے تو آج بازار حرام کاروبار سے بھرا پڑا ہے، لوگ حلال و حرام کی تمیز بھول گئے ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں لگا ہوا ہے، وہ طریقہ اور ذریعہ آمدنی نہیں دیکھ رہا ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ سود میں، رشوت میں، چوری ڈکیتی اور رہزنی، لوگوں سے مال چھیننا، ناپ تول میں کمی، مختلف قسم کے طریقوں کو لوگ اپنائے ہوئے ہیں۔ آئیے میں سب کے حوالے سے ایک ایک نص آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سود کی کمائی کھانا حرام ذرائع آمدنی میں سے سب سے بڑی حرام چیز ہے شریعت کے اندر، بلکہ کہہ لیجئے دوسرے انداز میں سود ایک طرح سے مطلب پرستی ہے۔ قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 278 میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے اے لوگو اللہ سے ڈرو، سودی کاروبار کو چھوڑ دو، سود کھانا چھوڑ دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے نہیں چھوڑا تو پھر اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کسی سے جنگ اس وقت ہوتی ہے جب دشمنی ہو، اور دشمنی اس وقت ہوتی ہے جب مخالفت کی جائے۔ اگر ہم سود کھا کر اللہ کے اور اس کے رسول کی مخالفت کریں گے تو ان سے ہماری دشمنی ہوگی، اور پھر اللہ اس کے رسول ہمیں جنگ کے لیے پکار رہے ہیں۔ اللہ اس کے رسول سے کوئی جنگ کر کے کہاں جیت سکتا ہے، کہاں وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ وہ دنیا کی سب سے عمیق ترین گہرائی میں جا کر گرے گا۔ بلکہ سنن ابن ماجہ کتاب التجارات حدیث نمبر 2274، بڑی بھیانک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه، سود کے کئی گناہ ہیں، سب سے آسان گناہ اس میں یہ ہے، سب سے کمتر درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اتنا خطرناک، اتنا عظیم یہ گناہ ہے، اس سے ہم اور آپ کو بچنا چاہیے اور اس کو اپنے لیے اپنے اوپر حرام سمجھنا چاہیے، اس میں حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایسے ہی سماج میں ایک دوسری برائی رشوت لینا اور دینا بڑے پرزور طریقے سے سماج کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ چھوٹا سے چھوٹا کام بھی بغیر رشوت کے آج نہیں ہو رہا ہے۔ شاید لوگ بھول گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد کے کتاب القضاء حدیث نمبر 3580، لعن رسول اللہ الراشی والمرتشی، رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ ایسے ہی رہزنی کے تعلق سے قرآن کریم سورہ مائدہ آیت نمبر 33 میں آتا ہے کہ جو شخص لوگوں کا مال زبردستی دن دہاڑے چھین لیتا ہے، ایسے شخص کو یا تو قتل کر دیا جائے، سولی پہ چڑھا دی جائے، اس کے ہاتھ پاؤں مخالف سم سے کاٹ دیے جائیں اور شہر سے جلا وطن کر دیا جائے۔ اس مختلف قسم کی بھیانک سزائیں بتائی گئی۔ چوری کے تعلق سے آپ جانتے ہی ہیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اس کی کلائی، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ ایسے ہی
جوا بازی کے تعلق سے قرآن کریم سورہ مائدہ آیت نمبر 90 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ گندی چیزیں ہیں، یہ شیطان کے کاموں میں سے ہیں، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس سے بچا کرو، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤ۔ جوئے سے اللہ رب العالمین نے بچنے کے لیے کہا، یہ شیطانی چیز ہے، جوا انسان کو دشمن بنا دیتا ہے اپنے بھائی کا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادتوں سے، اللہ کے ذکر سے کوسوں دور کر دیتا ہے۔ تو جوا بھی اسلام کے اندر جو مختلف قسم کے آج سماج میں جوئے کی شکلیں ہیں، لاٹری ہے، نہ جانے کیا کیا ہے، وہ ساری چیزیں اسلام کے اندر حرام ہے۔ حرام ذرائع آمدنی میں سے کچھ لوگ کسی یتیم کے کفیل بن جاتے ہیں تو پھر اس یتیم کا مال کھانے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر قرآن کریم سورہ نساء آیت نمبر 10 میں فرمایا ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کر کے، ہڑپ کر کے، بےمانی کر کے کھا جاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اور ان کو جہنم کے اندر داخل ہونا پڑے گا۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ مزدور کو رکھتے ہیں، پھر کام پورا ہو جانے کے بعد اسے مزدوری نہیں دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب البیوع حدیث نمبر 2227، ثلاثة انا خصمهم يوم القیامہ رجل استأجر اجیرا فاستوفى منه ولم يعطي اجره، ایک وہ شخص جس کا میں قیامت کے دن دشمن ہوں گا، جس کا میں مخالف ہوں گا، وہ ہوگا جو کسی کو اپنے ہاں مزدوری پہ رکھا ہوگا، پورا کام کروایا ہوگا، دن بھر مزدوری کروائی ہوگی، پھر اس کے بعد اسے اس کی مزدوری نہیں دیا ہوگا، اس کی اجرت نہیں دیا ہوگا، کل قیامت کے دن میں اس کا دشمن ہوں گا۔ ایسے ہی مارکیٹ میں بےمانی بہت عروج پر ہے، ناپ تول میں کمی اور کانٹا مارنا یہ چیز عام ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ مطففین میں فرمایا، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، جو لوگوں کو جب لوگوں سے لینا ہوتا ہے تو زیادہ لیتے ہیں اور جب لوگوں کو دینا ہوتا ہے تو ان کو کم کر کے دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پرانی جو قومیں گزری ہیں انہی قوموں میں سے ایک شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، اصحاب مدین۔ ان لوگوں کے اندر شرک کے بعد سب سے بڑی برائی جو تھی وہ یہ تھی کہ یہ لوگ بےمانی کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے سورہ ہود، سورہ اعراف کے وغیرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس قوم کے اوپر اپنا عذاب نازل فرمایا تھا۔ سورہ ہود آیت نمبر 94-95 میں اللہ نے کہا، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، ایک چنگھاڑ آئی، خوب تیز آواز آئی جس سے ان کے دل پھٹ گئے، مر گئے وہ لوگ، زلزلہ ساتھ میں آیا، وہ اپنے گھروں میں ایسے ہی اوندھے منہ پڑے تھے جیسے کہ یہاں کوئی گھر ہی نہیں تھا، لوگ ہی نہیں بس رہے تھے، زمین بھی، زلزلہ بھی آیا، چنگھاڑ بھی آئی، تیز آواز بھی آئی، دل بھی پھٹ گئے، اللہ رب العالمین کے عذاب کے شکار ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو قرآن کے اندر اس کا ذکر کر کے تنبیہ کیا، اے مسلمانوں تم کبھی ناپ تول میں کمی نہ کرنا، بےمانی کرنے کی کوشش نہ کرنا کہ سامنے والا نہیں ہے تو کم وزن کر کے دے دو، سامنے والا نہیں ہے تو کانٹا مار لو۔ یہ بھی آج مارکیٹ کے اندر بڑی زور شور سے عام ہے، لوگ اس کو اپنی قابلیت سمجھتے ہیں، لوگ اس کو اپنی ہنرمندی سمجھتے ہیں کہ میں نے تو اس کا کانٹا مار لیا، وہ نہیں جان سکا۔ اللہ کے ہاں ضرور جواب دینا پڑے گا۔ بہت سارے حرام چیزیں لوگ بیچ کر کمانا چاہتے ہیں اور راتوں رات مالدار بننا چاہتے ہیں۔ یہ جان لیجئے جو چیز شریعت کے اندر حرام ہے اس چیز کا بیچنا بھی حرام ہے۔ صحیح بخاری کتاب البیوع حدیث نمبر 2237، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الکلب ومہر البغی وحلوان الکاہن، کہ 3 قسم کی کمائی کھانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ کتے کو بیچ کر اس کی قیمت کھانا، یعنی اس کا کاروبار کرنا۔ نمبر 2، کوئی عورت اپنے جسم کو بیچ کر پیسہ کمائے وہ کھائے، وہ بھی اسلام کے اندر حرام ہے۔ کہانت کر کے، بابا گیری کر کے، حرام اور شرکیہ خرافات کر کے، غیب کی باتوں کو لوگوں کو بتا کر وہ دھندا کرنا، اس کو کھانا، یہ بھی اسلام کے اندر حرام ہے۔ یہ ایک نموذج، ایک مثال ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی چیزیں شریعت کے اندر حرام ہیں ان حرام چیزوں کو بیچنا بھی حرام ہے، اس کی قیمت کھانا بھی حرام ہے اور شریعت کے اندر غلط ہے۔ یہ مختلف میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی قرآن و سنت کی روشنی میں جو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حلال و حرام کو پہچاننے کی کوشش کریں اور حرام سے اپنے آپ کو بچائیں اور صرف حلال کھائیں، اپنے بچوں کو صرف حلال کھلایا کریں، اس میں احتیاط کیا کریں۔ آئیے میں ایک نمونہ دکھاتا ہوں کہ کیسے ہمارے اسلاف حرام غذاؤں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب و مناقب الانصار حدیث نمبر 3842، صدیق اکبر کو کون نہیں جانتا ہے، لیکن حلال و حرام کے درمیان کتنا واضح وہ فرق کیا کرتے تھے اپنی زندگی میں، کتنا احتیاط کیا کرتے تھے۔ آپ یہ حدیث سنیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہمارے والد صاحب کا ایک غلام تھا جو کچھ کما کے لاتا تھا تو حضرت ابوبکر اس کو کبھی کبھار کھا لیا کرتے تھے۔ ایک دن اس نے کوئی چیز دی، ابوبکر صدیق نے اس کو کھا لیا۔ پھر غلام پوچھتا ہے، اے جناب ابوبکر، کیا آپ کو پتا ہے جو آپ نے کھایا ہو کیا چیز تھی اور میں کہاں سے کما کے لایا ہوں؟ کہا مجھے نہیں معلوم، تم بتاؤ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں زمانے جاہلیت کے اندر
کہانت کیا کرتا تھا، میں لوگوں کو اٹکل پچو غیب کی باتیں بتایا کرتا تھا، میں نے کسی کو بتایا تھا، وہ مزدوری آج وہ دے کر گیا ہے، وہی میں نے آپ کو دیا ہے جو آپ کھائے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک حرام غذا تھی، حرام کمائی تھی حضرت ابوبکر کے منہ میں، ان کے پیٹ میں جو جا چکا تھا۔ اب حضرت ابوبکر کا کردار دیکھو، فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ، ابوبکر صدیق نے اپنے منہ کے اندر اپنی انگلیاں ڈالی اور جو بھی پیٹ کے اندر تھا ساری چیزیں قے کر ڈالی، ساری چیزیں الٹی کر ڈالی۔ یعنی ابوبکر صدیق کا ایمان یہ بھی گوارا نہیں کر رہا تھا کہ کوئی حرام غذا ہمارے پیٹ کے اندر چلا جائے اور وہ باقی رہ جائے، جبکہ اندر جا چکا ہے اس کو بھی انہوں نے قے کر کے نکال دیا۔ یہ احتیاط ہمارے اسلاف کے اندر تھا۔ ناظرین کرام، یہ نمونہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ آج ہم کتنے بڑے بڑے بلنڈر کر رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگوں کے ہاں ہم فراڈ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں اور سامان کا عیب بتائے بغیر لوگوں سے بیچ رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا ہم کر رہے ہیں۔ ہماری کمائی آج صاف ستھری نہیں ہے۔ اللہ سے یہی دعا مانگا کریں، اللہ رب العالمین دو لقمہ کم کھلا لیکن حلال کھلا، پروردگار ذریعہ آمدنی حلال عطا فرما۔ ہم حرام غذاؤں سے بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ حرام غذا اپنے جسم کے اندر نہ جانے دے، نہ اپنے آل اولاد کو کھلائیں، اس سے آل اولاد پر، ان کی تربیت پر، ان کے اخلاق پر ایک بہت برا اور بدنما اثر پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کی حفاظت فرمائے، ہمارے کھانے کو اللہ پاک کرے، اسے حلال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔